بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلے لیکچر کی خوب سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کی خوب پریکٹس بھی کی ہوگی۔ تو دوستو، ان پیج میں ہم ٹولز کے حوالے سے جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ تو آج ہم جن ٹولز کے حوالے سے پریکٹیکل کریں گے، سیکھیں گے، وہ ہے لنک ٹیکسٹ چین ٹول اور ان لنک ٹیکسٹ چین ٹول۔ دوستو، یہ لنک ٹیکسٹ چین ٹول کا لوگو ہے یا ٹول ہے، اس طرح کا دکھائی دیتا ہے، اور یہ اس کا ان لنک ٹیکسٹ چین ٹول ہے جو لنک ٹیکسٹ چین کے تابع ہوتا ہے۔ تو دوستو، ان پیج کو اوپن کر لیتے ہیں اور عملی طور پر اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پیج کو ہم نے اوپن کر لیا دوستو۔ تو یہاں پہ میں آپ نے پہلے ہی یہ ٹیکسٹ باکس اور ٹائٹل باکس لگا رکھے ہیں۔ تو دوستو، لنک ٹول کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تحریر کو خوبصورت انداز میں لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ تحریر کو خوبصورت انداز میں لکھنے کے قابل بناتا ہے۔ تو دوستو، ٹیکسٹ باکس جو ہے، ٹائٹل ٹیکسٹ باکس، اس میں یہ ہمیں لنک نہیں کرنے دے گا۔ یہ اوپر میں نے ٹائٹل باکس لگایا ہے، تو ابھی دیکھیں اس میں یہ ہمیں لنک نہیں کرنے دیتا۔ یہ لنک ٹول ہے، یہ دیکھیں جب جتنے بھی آپ نے باکس لگائے ہوں گے ٹیکسٹ باکس، تو ان کے یہ جو اوپر دے گا باکسز، یہ مختلف کلر میں ہوں گے۔ تو اس کو ہم کیسے لنک کریں گے؟ ہم پہلے دو یا جتنے بھی ہمیں یہ باکس چاہیے اتنے ہم لگا لیں گے، اس کے بعد ہم ایک ہی دفعہ اس کو لنک کر سکتے ہیں، یا ہم الگ الگ اس کو لنک کر سکتے ہیں۔ پہلے جتنے آپ کے پاس اشعار ہیں، بیسیکلی یہ جب ہم نعت لکھ رہے ہوں، حمد لکھ رہے ہوں، غزل لکھ رہے ہوں، تو اس وقت ہمیں ان لنکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دوستو، یہ ٹیکسٹ باکس لگے ہوئے ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے لنک کر کے دکھاتا ہوں۔ پہلے آپ نے اسے جس کو لنک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے، تو دین آپ دوسرے باکس پہ کلک کر دیں گے۔ تو یہ دوستو آپ کو لنک نہیں کرنے دے رہا، کیونکہ جو یہ دوسرا باکس ہے ٹیکسٹ باکس، اس میں انٹر لگا ہوا ہے۔ جب آپ انٹر ہٹا دیں گے، یعنی بیک کر دیں گے، پہلی لائن میں آ جائیں گے، تو آپ کو یہ لنک کرنے دے گا۔ تو ابھی دیکھیں دوستو، یہ لنک ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح آپ اس پہ رکھ کر اس کو کلک کریں گے تو یہ لنک کرنے دے گا۔ تو اس میں بھی دوستو انٹر لگا ہوا ہے، اس لیے اس نے آپ کو لنک نہیں کرنے دے گا۔ یہ دیکھیں، ابھی میں بیک کر رہا ہوں، تو ابھی دیکھیں دوستو یہ ہمیں لنک کرنے دے گا۔ یہ دیکھیں، تو دوستو ابھی دیکھیں یہ 3 ہو گئے ہیں لنک۔ ابھی میں آپ کے سامنے 1-2 اور لگا لیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں دوستو، ان کو بھی ہم لنک کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لنک ہو گئے ہیں۔ تو یہاں سے میں ایک تحریر اٹھا لیتا ہوں۔ اس کو میں نے یہاں سے کاپی کیا، تو یہاں پہ میں نے اس کو تحریر کر لیا۔ تو یہ دیکھیں دوستو، ابھی آپ کے سامنے یہ سارے خانے جو ہے وہ فل ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ دیکھیں سرخ لائن آ چکی ہے، پٹی آ چکی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں 1-2 اور باکس لگا لیتا ہوں، کیونکہ اشعار جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اس کو میں یہاں سے
یہاں سے یہاں کر لوں گا، ابھی اور ہیں تو میں مزید اس میں ایڈ کر لوں گا۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہاں تک یہ ہماری سرخ پٹی ختم ہو چکی ہے۔ تو اس طرح دوستو آپ اپنی جو نظم ہوگی، غزل ہوگی، حمد ہوگی، نعت ہوگی، اس کو خوبصورت انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان لنکڈ جو ٹول ہے، یہ بیسیکلی اس کے لنک ٹول کے تابع ہوتا ہے۔ یہ مقصد اس کو ختم کرنا ہے، مثلا یہاں پہ میں اگر کلک کر دیتا ہوں، یہاں پہ کر دیتا ہوں، تو یہ ختم کرتا جائے گا۔ یہ کیا کرتا جائے گا؟ ختم کرتا جائے گا۔ یہاں پہ رکھ کے ہم یہاں کریں گے، یہاں کریں گے، اور یہاں سے یہاں کر لیں گے۔ یہ الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہاں کریں گے، یہاں سے یہاں کریں گے، یہاں سے یہاں کریں گے، یہاں سے یہاں کر لیں گے۔ تو دوستو آج کا لیکچر ہمارا لنک اور ان لنک ٹیکسٹ ٹول کے متعلق تھا، جو کہ ہم نے عملی طور پر پرفارم کیا۔ اوپر یہاں پہ آپ اس کا جو حمد ہے، نعت ہے، جو بھی ہے اس کا ٹائٹل یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔